ہے یہ تصور جہاد نہیں. جہاد کا ایک ہی تصور ہے امن قائم کرنا. یہ تصور ہے مظلوم کی حمایت کرنا. یہ اسلام کا تصور جہاد ہے. سمجھائی کہ نہیں؟ بولو ٹھیک ہے. تو جہاد کے الحمدللہ اور فوجیں کر دیے ہیں, بندے سن کے سکتے ہیں کہ نہیں کرتے. جہاد کا مقصد کی ہے امن قائم کرانا. سمجھائی کہ نہیں؟ جتھے مسلمانوں تے کوئی ظلم کرے اوتھے دوسرے مسلمان جا کے اپنے مسلمان پرادی مدد کرن. اینو جہاد آنے. سمجھائی کہ نہیں؟ دیکھو میرے توجہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے سے جدوں سنتے سن کہ اتنے لوکاں تے ظلم ہوندا ہے یا مسلماناں تے ظلم ہوندا ہے تے نبی پاک خط لکھدے سن. کی کرتے سن؟ خط لکھے نہیں کہ نہیں بادشاہاں نوں لکھتے سن. وہ لکھتے سن اللہ کے نام سے شروع کہ میں تینوں دعوت دینا کہ اسلام قبول کر لے اور جنہ بھی ظلم و ستم کرنا اس کو باز آ جا. جنہ اسلام قبول کر لیا انہوں کی خوش بختی. جنہ اسلام قبول نہ کیتا پھر نبی پاک انہوں نے پیغام دیتے سن کہ ظلم و ستم ختم کر. اگر تو ختم نہیں کرے گا تو اتنے سے عمل کران واسطے آنا گے. کہیں تے خط دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا, کہیں اتنے جا کے جو نبی پاک محاصرہ کیتا تے پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سی مان گئے. نبی پاک نے فرمایا چلو یہ زمیناں تہاڈیاں کاروبار تہاڈے اسلام نو تسی خراج دینا ہے کہ نہیں. تے جڑے پھر مسلماناں تے ظلم و ستم کرتے سن جنہیں غزوہ بدر ہویا فوجاں لے کے مسلمان آئے سن کہ کافر آئے سن؟ بولو تو صحیح نا. کافر آئے نا. احد وچ کون آیا فوجاں لے کے؟ کافر آئے. تبوک دے موقع تے کون آئے؟ کافر آئے. خندق دے موقع تے کون آئے؟ تو وہ بندہ اپنا دفاع بھی نہ کو کرے. اسلام کا مقصد ہے جتھے پینے کا رولا ہے اتنے امن کرانا, جو کہ ہے نا منزل. لیکن سارے لوگوں نے پتہ نہیں اسلام کا تصور کتوں کا گیا. اور ابھی یاد رکھو کسی شخص کے بارے سنو کہ اسلام کے بارے کو گل کی ہے تو علماء کو پوچھو تو صحیح ہوتے بارے کرنا کی جائے گا. سب تو پہلے انہوں بلایا جائے, انہوں پوچھا جائے کہ بھئی ہے گل ہے تو کیتی ہے. اگر وہ کبھی نہیں کیتی تو رولا ختم. جو میں کہے کہ کیتی ہے کہ پھر علماء دا حق بن جائے کہ انہوں سمجھان کہ جنہیں کو گل کیتی ہے یہ تیرے سزا دا پتہ اسلام نے تیری سزا کی ہے. انہوں دلائل دیتے جان انہوں قائل کیتا جائے. بہت سارے لوگ نے جنہوں نے حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا گل سن کے سمجھ آ جاتی کہ یار گل نہیں سی اینڈ الحمدللہ لوگ کی مان جانے. کہ جے آکھے کہ میں نہیں کرنا نہیں مننا کہ پھر بادشاہ وقت کا کام ہوتا انہوں پکڑ کے قید کرے. کی کرے؟ قید کرے تو نال نال انہوں قائل بھی کرے. کہ جو دا فتنہ فساد بڑھ جائے تو پھر بادشاہ وقت انہوں سزا دے سکتا ہے, قاضی وقت سزا دے سکتا ہے. اے جڑا ہر گلی محلے ابھی جہاد شروع کیتا ہے نا یہ جہاد کوئی جہاد نہیں. یاد رکھو یہ پریشانی نہیں ہے اپنے واسطے دے اپنے مسلمانوں پراواں واسطے. نہ سمجھ آئے کہ میرے کو کوئی بڑا عالم لگے تو انہوں پوچھ لو کہ جہاد کا تصور کی. جہاد کا ایک ہی تصور ہے ظلم کے خلاف اپنے مسلمان پرا دے نال کھلو جائے. یہ جہاد کا تصور تصور کیتا تسی اس گل نو. یہ ہوا معاملہ جدو غزوہ احد ہویا کہ غزوہ بدر وچ جدو جنگ لڑی تے مسلمانوں نے 70 سردار مارے کافراں دے. 70 قید ہوئے. انہوں نے اس گل کا بڑا دکھ سی وہ اگلی باری پھر لشکر لے کے احد کے مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام تے بڑی پریشانی اٹھائی, بڑا مسئلہ خراب ہویا. اس موقع تے جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اپنی شجاعت اور بہادری اس انداز نہ دکھائی کہ 14 کتنے 14 اور ایک روایت میں ہوتا 31 کافر کلے مارے. کتنے 14 یا 31 کافر کلے ہی آپ نے مارے. اور اس سے موقع پہ آپ شہید ہوئے. اور کسی یاد رکھو گے کہ اسلام کے جرری مجاہد گزرے نہیں کہ کوئی مارے جسے نسل ہوئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے مشہور ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں تلوار چلاتے سن. کی کرتے سن؟ دونوں ہاتھوں تلوار چلاتے سن. جی میں تمہیں اگلی گل دسنا یہ گل تصا سننی پھر تصا دیکھنا کہ کنے کو طاقتور ہوتے سن. دونوں ہاتھوں تلوار چلاتے سن. آپ کی ایک تلوار کا وزن پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 37 کلو. ایک تلوار کا وزن کتنا؟ اینج کہہ لو من کنک چکنی ہوگی تو اج کے جڑے شی جوان نے نا
انہوں کو نہیں چکی جاتی. تو یہ گل سمجھے پہ 37 کلو کی ایک تلوار ایک ہاتھ میں تو 37 کلو کی اور میں نے 2 کلو کی سوٹی ماری ہوئے تو بندے کش پی جاتا ہے جنہوں 37 کلو کی تلوار بجی ہوئے ایویں تو نہیں مرد کی سواری کٹ کرتی ٹوپی کٹ کرتی سر کٹ کرتا وہ جوان سن. یہی وجہ سی کہ بڑے بڑے انہوں نے ویک کے مانے جاتے ہوتے سن کہ بھائی یہ لڑنا جہاں نام میرے حمد ہے بھائی ٹائم نہ صلح کر لو. یہ حضرت علی المرتضیٰ آئے نے بھائی ٹائم نہ صلح کر لو. یہ خالد بن ولید آ گیا مسلمانوں نے بھی پتا ہوتا سی جس لشکر دا سپہ سالار خالد بن ولید بنتے وہ ہار نہیں سکتا رب ان فتح تے نصرت دیتا کرتا. یہ نہیں ہمت ہونی چاہیے نا اینا کچھ جذبہ ہونا چاہیے نا. ایک کسی اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو جنہ چر مسلمان جہاد کرتے رہے حکمرانی کرتے رہے ہوں جہے لڑتے ہیں وہی سارے چکے ہیں. اسرائیل ایک دن آرام نال نہیں بیٹھا ہر تھان جنگ ہونی شروع کی تھی. امریکہ ایک دن نہیں آرام نال بیٹھا ہر تھان جنگ ہونی شروع کی تھی. کہ سپر پاور بھی وہی وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر دوستان محترم سانو جہاد کا اصل فلسفہ سمجھنا چاہیے. اصل فلسفہ کی ہے اپنے مسلمان برا کی حمایت کرنا وہ دی حق میں کھڑے ہونا چاہے تسی بندوق لے کے کھڑے ہو جاؤ یا چاہے کم از کم جڑے انہاں نال ظلم کر دے نے انہاں دے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہی فلسفہ جہاد ہے یہی اسلام کی طاقت ہے. جنہ چیر تک اسی اسلام کے نال مخلص نہیں ہوواں گے انہاں چیر اسی کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ایسے معاملے میں ہی اپنی جان دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے آپ کی آنسو مبارک اتنی کہ پھر آپ کی جسم مبارک کے ٹکڑے پیسے گئے آپ کا سینہ مبارک چیرا گیا آپ کے کان مبارک کٹ لے گئے. اتنا تکلیف دے دیتا. نبی پاک بڑی محبت کرتے سن اپنے چچا نال. آپ اتنا روئے صحابہ فرماتے رہے اس کو پہلے تے اس کو بعد کبھی نبی پاک نے طرح ہوندے نہیں دیکھے. یہ شخصیات نے جن اسلام کی سر بلندی واسطے اپنی جاننا تے خون بہایا ہے. آج کوئی نلائق کہے کہ اسلام کی ہے میں نہ تینوں پتہ ہی نہیں نہ اپنی اصل دا پتہ نہ آخرت دا پتہ نہ انجام دا پتہ ہے. اسلام اوے جڑا دنیا میں بھی سلامتی دیتا ہے تے سانو آخرت وچ بھی سلامتی دے. دوستان محترم ان شخصیات کے واقعات اپنے بچوں کو سناؤ تاکہ انہوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا ہوئے اور اسلام کی عظیم شخصیات کا ذکر سن کے انہوں کے دلوں میں بھی جذبہ جہاد اور اسلام کی غیرت پیدا ہوئے. رب العالمین ان شخصیات کے دم کرم نال زندگی گزارن کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.